دارا یضرب ضربن دی گردان دے وچ اون دے اندر کاف ما کم کت واسطے آندے جب کہ جے کو تسا سلام کریں دے ان کو آدھے السلام علیکم کل ہے جماعت گی ایک کے دو ترے چار ہے سارے واسطے ہی کو لفظ استعمال کریں دے السلام علیکم ورحمت اللہ لیکن جس ٹائم فاری آتی ہے آمنہ دے لال دی فاری آتی ہے تاجدار ختم نبوت دی فاری آتی ہے تاجدار عرب و عجم دی فاری آتی ہے سید الانبیاء دی فاری آتی ہے امام الانبیاء دی اصل لفظ السلام علیکم استعمال نہیں کرے دے کیا دے نماز دے اندر آدھے السلام علیکہ ایوہ النبی یا اذان تو پہلے سلام پڑھ دے السلام والسلام علیکہ یا رسول اللہ کیا علیکم استعمال کیوں نہیں سے کرے دے میرا جناب کی خدمت اندر اے سوال ہے اور سوال دا جواب کی آپ حضرات زیر اتباق کے بنجا کہ علیکم دی ضمیر اس واسطے سارے دین میں رائج کیتے اس واسطے اسلام کے اندر ان کو باقی رکھا گئے اس واسطے کہ کریم آقا نے ارشاد فرمایا او سلام کرن والا تے سلام کا جواب دے والا علیکم دی ضمیر اس واسطے اسلام نے منتخب فرمائیے کہ بظاہر تا تو کل لگے پر تیرے موڈے تے اللہ دے فرشتے گئے فرمایا تو بظاہر کرنا ہے پر تیرے موڈے لوٹتے تیرے کندھے لوٹتے اللہ دے فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے انہوں کو بھی در سلام کرنے پر سوال من پیدا تھیندے کیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذاتی ببرکات انہوں کرامن کاتبین فرشتے تو استثناء ہے مستثناء ہے ہاں سوال کا جواب دیتی وجہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذاتی ببرکات انہوں کرامن کاتبین فرشتے کو پاک ہے اس واسطے کہ ایک کرامن کاتبین دے فرشتے انہوں لوگوں واسطے رب نے منتخب فرمائے جنہاں دے اندر نیکی دا بھی مادہ ہے برائی دا بھی مادہ ہے جنہاں نے اچھائی بھی تھی سکتی ہے برائی بھی تھی سکتی ہے پر کریم آقا دی شان محبوبیت دیکھو شان محبوبی دیکھو اللہ کریم نے کرامن کاتبین فرشتے کو اٹھا کے دسے فرمایا او عام انسان ہے جنہاں دے موٹھے دلتے میں ڈپٹی لئیے کرامن کاتبین دی پر اے آمنہ دا لائے میں تے کوئی نہ کرامن کاتبین فرشتے تو مستثناء کر دیتے کیونکہ تمہارے اندر برائی کا مادہ یہ بھی کہنا معصوم علی الخطا بڑھا کے بھیجو اس بات دائی من ابدا علی حبیب خیر خلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ وجوہر الحسن فی غیر منقسم حمد و صلاۃ بعد میرے نہایت کی معزز علماء کرام و سامعین کرام بالخصوص میرے برادر اکبر حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف قادری صحیح صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ نے حکم فرمایا بندہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کا عالیہ کے اندر قبول فرما کی سعادت دارین عطا فرما تفسیری گفتگودہ وقت بھی نہیں اور پر مغز گفتگودہ بھی وقت نہیں میرے برادر صاحب نے سونا بیان فرمائے اللہ تعالیٰ آپ دے علم و عمل دے اندر لحن دے اندر انداز دے اندر مزید برکت عطا فرمائے پہلی چیز بنیادی طور پہ جڑی اصول دین بھی ہوئے وہ بیاض کرسا متبار آیت مبارکہ دے مطابق آپ حضرات دے کچھ گزار کاری کرنے کو بھی سماعت کرنے سنن ابن ماجہ شریف کے اندر نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم
صلی اللہ علیہ وسلم آنا فرمانے عالی شان موجود ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نحن فتيان حزاورة۔ آپ فرماتے اصل نبی علیہ السلام دے نال ہاسے اور چھوٹے جے نہ ہاسے، ضعیف العمر بھی نہ ہاسے، نحن فتیان نوجوان ہاسے، نہ بھی بچپن دا زمانہ ہا، نہ بھی ضعیف العمر دی حالت داری گئی، بالکل نوجوان ہاسے۔ تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ پہلی چیز جیڑی ہے میں تمہارے دامن جیڑی شے پاونا چاہتا فرمایا کیا گئے؟ فرمایا نتعلم الایمان قبل ونتعلم القرآن، فرمایا قرآن سیکھن کنے پہلے ایمان سیکھو۔ میرے صحابہ قرآن بعد پہلے ایمان، قرآن بعد پہلے کلام الہی دا خالق مالک رازق وحی الہی جیدے کنے نازل تھی لیے اون دا پتہ کرو۔ فرمایا بل جیدے ہوتے وہی نازل تھی لیے اون دا پتہ کرو۔ فرمایا کیڑا کیڑا نبی ہے اور کیدے اندر صداقت ہے نبوت دی، اور کتنے نبی ہیں اور کتنے نبیان ہوتے کتابہ نازل تھیں اور کتنے رب دے فرشتے گئے اور انہاں دی صفتہ کیا گئے، جنت دوزخ کیا گئے، ضروریات دین کیا گئے، جنات دے بارے عقیدہ اسلام کیا گئے۔ صحابہ اے قرآن بعد سیکھنے، قرآن تو پہلے ایمان سیکھنے۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور قرآن بعد ایمان پہلے، اندہ سبب کیا گئے، اندہ ماجرہ کیا گئے، اندے اندر حکمت کیا گئی، اندے اندر علت کیا گئی؟ کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس دن ایمان پہلے سکسو قرآن بعد سکسو، قرآن بعد ایمان پہلے، پر جس دن قرآن سکسو قرآن دے عمل نال ایمان دے اندر کیا چیز پیدا تھی سی؟ فرمایا فَأَزَدْنَا بِهِ ایمانا، وہ ایمان تک پہلے بھی موجود ہو سی، جس دن قرآن سکسو قرآن آپ کی مزید ایمان دے اندر اضافہ فرمائے۔ یہی بنیادی چیز اصلا بچے کو تعلیم دوں قرآن کی برحق کی، لیکن قرآن کی تعلیم تو پہلے دسو وضو بھی کرنا ضروری ہے۔ قرآن سکھا تو پہلے دسو قرآن نازل کہنے ہوتے تھے، قرآن سکھاوا تو پہلے دسو قرآن مخلوق نے رب دی صفت ہے، قرآن سکھاوا تو پہلے دسو قرآن دے معلم کا مقام کیا ہے۔ فرمایا اے بعد سکھاؤ پہلے ایمان سکھاؤ، اور ایمان دے وچ سب تو پہلی چیز میں آپ حضرات دے کچھ گزار کرنا چاہنا، شاید آپ دے علم وچ ہووے یا نہ ہووے، واللہ اعلم ورسولہ اعلم۔ اصل لفظ کرنے سلام دے تو تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، انہیں تری نیک ہے، لیکن کہیں غور کیتے گرامر ہوتے کا کما کم سیگے اللہ کریم نے قرآن کے اندر بھی نماز کے اندر بھی اور علماء اہل سنت نے اپنی پہچان صلاۃ کے اندر بھی السلام علیکہ دے لفظ کو کہہ کیا، کیونکہ میرے محبوب کی شان ہی ہے۔ اس بات نے فرمایا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ اگلی چیز میں آپ حضرات نے کچھ گزار کر رہا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ
سبحان اللہ. آپ آگے خیمہ لگا ہوئے ریشمی کپڑے دا خیمہ گے چاروں طرفوں بندے ہر پاسو بندے سوراخ کہنی موری کہنی کوئی شے کہنی لیکن چار طبقے ڈٹھے سے جنہوں نے آپ کے خیمے دنال منہ لا کے گفتگو کی دیے. امام حسن بصری جنہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیر مبارک نوش فرمائے. او امام حسن بصری جنہوں کو اللہ نے علم کا مقام ایسا عطا فرمائے کہ اپنے دور دے امام سری دے امام حسن بصری نے جس پر لکھتے کہ خیمے دے نال آ کے چار قسم کے لوگوں نے آ کے گفتگو کی تھی. کوئی عالم ہے انہیں گفتگو کی تھی, ڈاکٹر طبیب حکیم ہے انہوں نے گفتگو کی تھی, وزیر ہے بادشاہ ہے انہوں نے گفتگو کی تھی, طرح طرح کے لوگوں نے آ کے گفتگو کی تھی. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خیمے کے قریب گئے اور لوگوں نے پوچھے نے یارو یہ خیمے کے اندر کون ہے؟ کیا کہ اللہ کا ولی ہے؟ کیا اللہ کا نبی ہے؟ کیا صحابی رسول ہے؟ کیا تابعی رسول ہے؟ کیا ائمہ اربعہ میں کوئی عظیم شخصیت اتنا جلوہ کر ہے؟ نسایا کہ کوئی کہنی نہ نبی ہے نہ ولی ہے نہ شہید ہے نہ صحابی ہے نہ تابعی ہے نہ امام ہے, کوئی کہنی یہ خیمے کے اندر بادشاہ دا بیٹا دفن ہے. بھئی چار طبقے آ کے گفتگو کیا کریں دیں انہیں دسے بھی جس ٹائم دا ایک نوجوان فوت ہے ان کو قبر اندر رکھا گئے. بادشاہ نے چار طبقے کی ڈیوٹی لانی تھی. وہ چارے آ کے گفتگو کیا کریں دیں فرمایا مالدار آ کے آدھے کہ اگر مال دے ذریعے تو بچ سکتا تھے کو میں مال دے ذریعے بچا کے نہ عالم آ کے گفتگو کرے دے اگر تو علم دے ذریعے بچ سکتا تو میں تے کو اپنے علم دے ذریعے بچا کیتا. ڈاکٹر آ کے طبیب آ کے ایک خیمے دے نال منہ لا کے کیا دن کہ اگر علاج دے ذریعے تیرے کلے موت دور کر سکتے تو دور کر گیندے. اور بادشاہ آ کے کیا دے کہ اگر تے کو بادشاہی دے قانون دے نال اگر موت کے لئے بچایا جا سکتا تو میں تے کو بچا دینا. لیکن اے فوتی بڑھ والا نہ تے کو علم بچا سکتا نہ تے کو مال بچا سکتا نہ تے کو ڈاکٹر بچا سکتے نہ ہی تے کو بادشاہ بچا سکتا. اس واسطے کے قانون قدرت ہے جس نے موت آ دیئے تو موت سارے دوتے برابر آ دیئے. نہ کوئی مال دینا لوگ روک سکتے نہ علم دینا روک سکتے نہ ان کو بادشاہی قانون دینا روک سکتے. فرمان کئی لحاظ نہیں روک سکتی. شاید نے قلم چاہ کے کیا آکھے انہیں آکھے میرے خواب میں اہل شام کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے نامور ہوئے بے نشان کیسے کیسے کھا گئی زمین نوجوان کیسے کیسے. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اور آخری گفتگو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا دی مثال اس میں ہے جی میں کپڑے دی مثال ہے. اور فرمایا شکا فی اولی و آخری. صحابہ کپڑا بھی کیوں جی ہیں جندہ اول حصہ بھی پھٹے ہوئے اور آخری حصہ بھی پھٹے ہوئے. فرمایا میرے صحابہ مطلب سمجھو کہ درمیان جو ٹھیک ہے نہیں. فرمایا اتنا ایک اڑیا کرے جی میں دھاگا اڑیا کھڑا ہوں. اور کریم آقا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ خبردار اے دھاگے دے ہوئے کوئی بھروسہ نہ کرائے. کیا بات. صحابہ کرام حضور تعلیمات نبوی دے کے گئے. فرمایا صحابہ میں اگر منہ دے اندر لقمہ پہنا دہن شریف دے اندر لقمہ بھی پہنا میں کو اتنا یقین کہہ نہیں کہ میں لقمہ چبا بھی سکسا یا کہنا. سبحان اللہ. فرمایا اکھ کھلے نا حالانکہ نبی کو تا علم ہے لیکن تعلیمات امت واسطے تعلیمات امت واسطے آپ نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ
جس ٹائم میں آنکھ کھولے نا یہ کو اتنا پتہ کہانی کہ آنکھ بند تھی سی یا کہنا پہلے موت آوے سی. فرمایا سنو لمبی امید نہ رکھا ہے اے جہان فانی ہے اتو دی ہر شے فانی ہے صرف بقا کے کوئے. فرمایا بقا صرف اللہ دی ذات کوئے اور دین مصطفیٰ کوئے. اور حضور نے جنہیں مثال دی نا دھاگے دی شاید نے قلم چاہ کے عکاسی کی انہیں کہا کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں دونوں جہاں کے درمیان ہے فاصلہ ایک سانس کا. اگر آ گئی تو یہ جہاں اگر رک گئی تو وہ جہاں. سبحان اللہ. مدیحہ جاتے ہیں. خدا را دین نال محبت کرو, دین والے نال محبت کرو. خدا را مسجد نال محبت کرو, نماز نال محبت کرو, قرآن نال محبت کرو, صاحب قرآن نال محبت کرو. روزانہ سب کئی مرتبہ علماء کہنے واضح نصیحت سنتے ہیں. مسجد اندر اعلانات تھی دن 5 ٹائم اذان تھی بھی. میرے بھائیوں یہ صرف تمہارے واسطے اور اپنی بھلائی واسطے. اور یاد رکھا ہے ادب بھی ضروری ہے. چاہے ہمارا امام مسجد ہے, رشتہ دار ہے, ہمسایہ ہے, پڑوسی ہے, دور ہے, قریب ہے, رنگ دا گورا ہے, کالا ہے, قوم کہیں جناب تعلق رکھ دے, لیکن امام کی حیثیت رنگ دا ادب ضروری ہے. اور سارا یہ ادب جڑا ہے یاد رکھا ہے جڑے دوجے مکتب ہیں انہاں دے اندر ادب کہنے جتنا جماعت اہل سنت دے اندر ادب دی دولت یہ کہیں دے اندر کہنے. اور یہ سارے بزرگان دین دی تعلیمات کی اور خود عربی دا ایک جملہ بھی کی فرمایا لا دین لمن لا ادب لہ. انہاں کوئی دین کہانی جن دے اندر ادب کہنے. خدا را اپنے ائمہ دی, اپنے امام مسجد دی, اپنے بچے دے استاد دی اور اپنے اہل علاقہ دے جتنے بزرگ ہیں, معززین ہیں, والد ہیں, بڑا بھائی ہے, اماں ہے, جتنے رشتہ دار ہیں, قابل احترام ہیں, سارے دا ادب کرو. لیکن سارے کنے بن کے اپنے امام مسجد دی تعظیم کرو. اللہ تعالیٰ میرے کو اور آپ حضرات کو انہیں چند نصیحت آموزگاری جو ہوتے عملی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.